اس ویڈیو میں ایک ایسی بیماری کی بات کرتے ہیں جو کسی ملک میں کم و بیش 60% لوگوں کو، کسی ملک میں 70% لوگوں کو، ایشیا میں حیرت انگیز طور پر بھارت میں کچھ ریسرچ ہے جو پبلش ہوئی ہے جس میں 90% تک لوگوں کو اس وٹامن ڈی کی بات کر رہا ہوں، اس کی شدید کمی جو ہے وہ پائی گئی ہے۔ اس کے بارے میں عوام کے اندر بھی آگاہی بہت کم ہے، ہیلتھ پروفیشنلز حتیٰ کہ ڈاکٹرز بھی اس کے اندر چونکہ علامات اتنی زیادہ بے ہنگم ہوتی ہیں، بے تھوکی ہوتی ہیں کہ وہ کسی خاص تشخیص کے اندر فٹ نہیں ہوتی، تو اس کی تشخیص میں بھی دیر ہو جاتی ہے اور علاج میں بھی دیر ہو جاتی ہے۔ تو یہ ویڈیو اس کی بنیادی انفارمیشن کے بارے میں ہے، اس میں بہت زیادہ ڈیٹیلز میں بات نہیں ہوگی۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، یہ ایک ایپیڈیمک ہے جس کو ڈیل کرنے کے لیے نہ صرف پیشنٹ کو اس کی آگاہی ضروری ہے، اسٹوڈنٹس کو آگاہی ضروری ہے، ایلڈرلی پاپولیشن کو جو ہے وہ اس کی جو بروقت تشخیص جو ہے اس سے بہت سارے مسائل سے بچایا جا سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے ایک نیشنل پروگرام چاہیے، کیونکہ کسی بھی نیشن کے اگر 60 سے یا 80% تک لوگ اس بیماری میں مبتلا ہوں تو یہ اور خاص طور پر ایک چھوٹی سی چیز جو قابل علاج بھی ہے اور اس کے علاج سے بہت ساری مشکلات سے اور کمپلیکیشن سے بچا جا سکتا ہے۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اس کی جو سورسنگ ہے وٹامن ڈی، یہ کہاں سے آتا ہے؟ سورج کی روشنی، سن شائن جو ہے وہ اس کا سب سے بڑا سورس ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ایسے ملکوں میں جہاں شدید سورج ہوتا ہے، دھوپ ہوتی ہے، وہاں پر بھی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 90% تک لوگ جو ہیں وہ وٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ وٹامن ڈی آپ کا جو سورج کے ساتھ سورج کی روشنی میں جو ایکسپوجر ہے وہ کم و بیش 15 سے 20 منٹ چاہیے، ہفتے میں 3 سے 4 دفعہ۔ تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جو شدید دھوپ میں اتنی زیادہ پروٹیکشن انہوں نے کی ہوتی ہے، کیپس پہنی ہیں، کپڑے پہنے ہوتے ہیں، تو سورج کی روشنی جو ہے ان کو اتنی مقدار میں نہیں جاتی۔ دوسرا جو اس کا سورس ہے وہ کسی حد تک یہ فش میں، سالمن فش جو ہے خاص طور پر، اور انڈے کی زردی کے اندر بھی وٹامن ڈی پایا جاتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ جو ہے وٹامن ڈی کی مقدار اتنی نہیں ہوتی کہ یہ آپ کی جسم کے اندر سفیشینٹ ہو، کافی ہو، تو اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ سپلیمنٹس کی طرف جانا پڑتا ہے، یعنی کہ سپورٹیو فوڈ کے ساتھ جو سپلیمنٹس کو ایڈ کرنا پڑتا ہے، گولیوں کی صورت میں، ٹیبلٹس کی صورت میں یا ڈراپس کی صورت میں۔ وجوہات اس کی جیسے میں نے یہ ذکر کیا، سورج کی اس کی روشنی کی کمی ہے، پھر جو انڈور لائف سٹائل ہے، لوگ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، ڈائٹ کے اندر، خوراک کے اندر اس کی کمی ہے، پھر کچھ فائبر ڈائٹس ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر جو ہائی فائبر ڈائٹس ہیں وہ جو وٹامن ڈی کا جو سٹورز ہیں ان کو وہ کم کر سکتی ہیں۔ اسی طرح جو ہائی پگمنٹیشن یعنی ڈارک سکن والے لوگ ہیں، ہم لوگ جو ایشیا سے ہیں، انڈیا سے ہیں، سری لنکا سے ہیں، پاکستان سے، ان کے اندر جو زیادہ پگمنٹیشن ہے وہ بھی جو وٹامن ڈی کی جو ایبزارپشن ہے اسکن سے یا بننے کا عمل ہے اس میں ایک رکاوٹ ہے۔ برقع اور پردہ یہ جو ہے یہ اس کا استعمال بھی کثرت میں کیا جاتا ہے، تو وہ بھی سورج کی جو روشنی ہے وہ اگر آپ باہر نکلیں بھی اور اگر آپ نے اپنے آپ کو کور کیا ہوا ہے تو وہ کمی جو ہے وہ سورج کی شعاعیں اتنی مقدار میں نہیں ملتی۔ آبادی میں بے تحاشا کنٹرول، جو پریگننسیز ہیں، اوپر سے نیچے بار بار بچے پیدا کرنے سے جو نیوٹریشن کی باقی کمی ہوتی ہے اس میں وٹامن ڈی بھی ایک شامل ہے۔ اب ہوتا کیا ہے وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے؟ سب سے بڑا جو سسٹم متاثر ہوتا ہے وہ آپ کا ہڈیوں کا ہوتا ہے۔ بچوں کے اندر ہڈیاں جو ہیں وہ ایک جگہ کے اوپر سخت ہو کر مڑ جا سکتی ہیں، ڈیفارمیٹیز ان کے اندر آ جاتی ہیں،
کیلشیم اور فاسفورس کے امبیلنس کی وجہ سے، تو اس کو ریکٹس کہتے ہیں۔ بڑوں میں اس کی کمی کی وجہ سے فریکچرز کا، ہڈیوں کے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، اس کو میڈیکل ٹرمینالوجی میں آسٹیوپروسس اور آسٹیومیلیشیا کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو آپ کے مسلز ہیں اس کے اندر ایکس اینڈ پینز، فٹیگ، تھکاوٹ، جسم میں دردیں، ہڈیوں کے اندر دردیں، اکثر آپ نے لوگوں کو کہتے سنا ہوگا کہ ہڈی کے اندر بڑی درد ہے۔ ڈپریشن کا بہت کلوز اس کے ساتھ ایسوسیشن ہے وٹامن ڈی کی، اور ان لوگوں میں جن کو ڈپریشن کے لیے ٹریٹ کیا جاتا ہے، اگر ان کو وٹامن ڈی کا آپ سپورٹ نہ دیں تو ان کی ڈپریشن جو ہے وہ ٹریٹ کرنا مشکل ہو جاتی ہے۔ کافی کلوز ایسوسیشن ہے۔ اسی طرح پارکنسنزم کے ساتھ، اسی طرح انفیکشنز کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے اندر اگر کمی ہے تو آپ کو عام انفیکشن ہی بہت زیادہ ہوتے رہیں گے، کھانسی نہیں ختم ہوگی، نزلہ آپ کو بار بار ہوتا رہے گا، آپ کا مدافعت کا نظام، اور خاص طور پر یہ کووڈ کو بھی اس کی مدافعت کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ کچھ کینسرز کی ایسوسیشن، پھر ڈائبٹیز جو شوگر ہے، خاص طور پر جو ٹائپ 1 ہے، اس کی ایسوسیشن بھی جو ہے وہ وٹامن ڈی کی کمی کے ساتھ جو ہے وہ جوڑی گئی ہے۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ایک تو ٹیسٹنگ نہیں ہوتی، اور دوسرا کوئی جو ہے وہ جو پرائمری کیئر میں اگر آپ جاتے ہیں جی پی کے پاس، تو لوکل ڈاکٹر کے پاس، تو اس کے لیے وہ اتنا کوئی کلیئر علامات نہیں ہوتی کہ وہ وٹامن ڈی کا ٹیسٹ کروائے۔ اگر آپ سیریس بیماریوں کے ساتھ اور بیماریوں کے ساتھ مین اسپتال میں جاتے ہیں، بڑے اسپتال میں، تو وہاں بھی وٹامن ڈی کا جو ہے وہ ٹیسٹ نہیں کیا، اگنور کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ چیز ذہن میں نہیں آتی، ڈاکٹرز کے بھی ذہن میں نہیں آتی۔ اب اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ اگر 80-90% لوگ متاثر ہیں تو پھر سب کو ہی کھا لینی چاہیے وٹامن ڈی۔ سب سے سادہ اہم بات تو یہ ہے کہ ٹیسٹنگ جو ہے وہ اویلیبل ہونی چاہیے کہ آپ اس کا ٹیسٹ کروا سکیں۔ آپ کو جسم میں ہڈیوں میں دردیں ہیں، مسلز میں دردیں ہیں، ایلڈرلی پاپولیشن میں اگر وہ بار بار گر رہے ہیں، اسی طرح ڈپریشن کا شکار ہیں، آپ کو بار بار انفیکشن ہو رہے ہیں، تھکاوٹ رہتی ہے ہر وقت، تو وٹامن ڈی کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ کروا کے، اگر آپ کو کمی ہے تو اس کمی کو جو ہے وہ پورا کروائیں، اس کا علاج کروائیں۔ اگر آپ ٹیسٹ بھی نہیں کروا سکتے اور آپ کو یہ علامات موجود ہیں تو اس میں آپ ویکلی سپلیمنٹس لے سکتے ہیں، جس کے اندر 400 انٹرنیشنل یونٹ جو ہے وٹامن ڈی کا ایک دن کے اندر جو ہے موجود ہو۔ پاکستان میں کچھ ملک پروڈکٹس ہیں، آئل پروڈکٹس ہیں، انفینٹ فارمولاز ہیں، اس کو فوڈ فورٹیفیکیشن کہتے ہیں، جس کو ایک نیشنل لیول کے اوپر اس کو ایز اے پروجیکٹ لینا چاہیے۔ اسے آپ کے آٹا کے اندر، میدا کے اندر، جیسے ڈالڈا بناسپتی ہے، اس میں 200 انٹرنیشنل یونٹ وٹامن ڈی ہے ہر 100 گرام کے اندر۔ پھر پبلک کو ایجوکیٹ کریں، پبلک کو بتائیں، ڈاکٹرز کو ایجوکیٹ کریں، اور پریگننسی میں اگر آپ بچوں کو فیڈ کر رہے ہیں، لیکٹیٹنگ ہیں، بچے کو دودھ پلا رہی ہیں مائیں، اور اسی طرح ایلڈرلی، یعنی ہر عمر کا جو بندہ ہے اس کو اس کی ضرورت ہے۔ سکولز میں آپ تھوڑا ایکسرسائز کو پروموٹ کریں تاکہ بچے اس بہانے ہی 15-20 منٹ باہر آ سکیں۔ سکول میں جو ڈائٹس ہیں گورنمنٹ لیول پہ، اس پہ سوچا جا سکتا ہے۔ اہم بات یہ ہے، اس ویڈیو کا لب لباب یہ ہے کہ یہ ایپیڈیمک ہے۔ یہ آہستہ آہستہ آپ کی ہڈیوں، مسلز، برین، یہاں تک کہ ہارٹ اور چیسٹ کی بیماریاں، انفیکشنز، اور یہاں تک کہ کچھ کینسر کے ساتھ بھی اس کی ایسوسیشن ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیں، اس کو اگنور نہیں کریں، اور اگر فیسلٹی ہو تو ڈاکٹر کو اس کے بارے میں اس کا ذکر کریں، اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ کروا لیں۔ ہر ہفتے، ہر مہینے کروانے کی ضرورت نہیں ہے ٹیسٹ اس کا۔ آپ جو ہے وہ 1 سال بعد یا 2 سال بعد بھی ریپیٹ کروا سکتے ہیں، سہولیات کے مطابق اور وٹامن ڈی کے لیول کے مطابق۔ یہ ویڈیو آپ کی اویئرنیس کے لیے ہے، ہیلتھ کیئر کے اس چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ میرا نام ڈاکٹر نعیم اشرف ہے، میڈیکل کنسلٹنٹ ہوں، اور مختلف ٹاپکس کے اوپر اس چینل کے اوپر آپ سے بات ہوتی ہے۔ آپ کا کوئی کامنٹ ہو، کوئی سوال ہو، تو آپ اس ویڈیو کے آخر میں آپ اس کو درج کر سکتے ہیں،
آپ دوستوں نے اس کو لائک کیا ہوا ہے، سبسکرائب کیا ہوا ہے، اس کو اپنے فرینڈس تک پہنچا سکتے ہیں، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، جہاں بھی آپ کو لگے کہ اس ویڈیو کا کسی کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگلی کسی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے اوپر بات ہوتی ہے۔ فی الحال اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔